عتیق ملک صاحب یہاں پہ ولید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو اوپن ہیں، وی آر اوپن فار اے ڈائیلاگ، مگر آپ لوگوں نے دروازے بند کر دیے. اس کے ساتھ ہی ایک سوال جوڑ دیتی ہوں، سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے کہ آپ بوائیکاٹ کریں گے یا کہ آپ سینیٹ الیکشنز میں شرکت کریں گے؟ دیکھیے، پہلے تو ولید نے اچھی بات کی کہ گورنمنٹ ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ملٹی ٹاسکنگ کیا کی ہے. یعنی پچھلے 2.5 سال میں اس سے زیادہ ہو گئے، 2.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ حکومت نے کیا کیا. حکومت نے ترقی کی شرح میں کیا کیا، لوگوں کی روزگار جو فراہم کرنا تھا اس سلسلے میں کیا کیا، جو کروڑوں نوکریاں دینی تھی وہ کیسے دیں، جو لوگوں کو گھر دینے تھے ان کا کیا ہوا. مہنگائی کی شرح پہلے سال کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کر کے حکومت نے 1% سے بڑھا کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ 100% سے زیادہ کروا دی، اور اس سال جو ہے وہ 24% پہ آ گئی، جو اب کم ہو کے کچھ 18-14% پہ آئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کون سی ملٹی ٹاسکنگ ہے؟ یہ کس طرح کی ملٹی ٹاسکنگ ہے کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ دگنی سے زیادہ ہو گئی اور گیس کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا سے زیادہ ہو گئی، مگر کیا ابھی بھی کچھ دروازے کھلے ہوئے مذاکرات کے کہ مکمل بند ہے مصدق صاحب؟ دیکھیے، میں تو اگر آپ کو پہلے ملٹی ٹاسکنگ پہ کرنا چاہتا تھا بات، لیکن چلیے اسے چھوڑے دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں مذاکرات پہ. آپ کے سامنے ہمارے پاس صرف 3 طریقہ کار ہیں جی بات کرنے کے. پہلا تو ہوتا ہے پارلیمان میں. آپ نے سینٹ کا الیکشن دیکھا، ہمارے پاس 64 ووٹ تھے، آپ نے دیکھا کس طرح ان کو گھٹا کے کس طریقہ کار کے ذریعے کیسے سینٹ کے چیئرمین الیکٹ کروائے گئے. اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پارلیمان کی کیا وقت ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے بل جو ہیں وہ کس طرح جوائنٹ سیشن کے اندر منظور کروائے گئے. یعنی کسی کو ویڈیو دکھائی جاتی ہے، کسی کے اوپر نیب کا کیس کیا جاتا ہے، کسی کی فیکٹری بند کر دی جاتی ہے، کسی کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے باہر جو ہیں جی پے کھڑی کر کے اس کو روک دیا جاتا ہے آگے بڑھنے سے، اور لوگوں سے ووٹ لیے جاتے ہیں. تو پارلیمان کی تو بے توقیری جو ہونی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے علاوہ جو صدارتی آرڈیننسز وغیرہ آ رہے ہیں، لیکن چلیں چھوڑیں. مگر آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ بہت بڑی پارٹی ہیں. جی سن لیجئے میں بتا رہا ہوں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت ہی کوئی اہم مسئلہ آ جائے تو آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جاتی ہے. یہ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا. تو آپ نے دیکھا کشمیر میں جنگ چھڑ گئی اور وزیر اعظم نے اپوزیشن سے بات کرنے سے انکار کر دیا. وہ بلاول صاحب کہتے رہے قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. شہباز صاحب کہتے رہے کہ ہم بیٹھ کے معیشت کے اوپر کو بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو بات ہی نہیں کرتا. جب دونوں راستے بند ہو جائیں تو تیسرا راستہ ہمارے پاس جو آئینی ہے وہ سڑک کا ہے، اور سڑک کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے. اب جب یہ راستے کس طرح سے کھلیں گے، ابھی پچھلے دنوں کہا گیا کہ سینٹ کے جو نیشنل اسمبلی کے ہمارے اسپیکر صاحب ہیں کہ وہ کورونا پہ ایک مجلس بلائیں گے، ایک میٹنگ بلائیں گے. جیسے ہی انہوں نے میٹنگ کال کی اسی دن عمران خان صاحب نے صبح جلسے میں کہا کہ یہ NRO مانگنے آ رہے ہیں. تو بھائی اگر ہمیں NRO نہیں چاہیے تو ہمیں تو ان سے بات نہیں کر سکتے نا. اگر ان سے بات کرنے کا مطلب صرف NRO ہے. مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی 2 رائے پائی جاتی ہے. ایک کہ جی سینٹ